حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شہاب چتر جو ہے وہ کیرلا سے حج کا سفر پیدل ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو ابھی خبر ملی، لوگوں نے بتایا، خاص کر سلمان بھائی نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں شہاب چتر جو ہیں وہ ایک سنگر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تو عجیب طرح کی کوششیں اور عجیب باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور سننے کو مل رہی ہیں۔ اگر وہ سنگر بھی ہیں تو اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں دھوکے والی کیا بات ہے؟ اگر کوئی گناہگار ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حج بیت اللہ ادا کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور بڑی کامیابی کامرانی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت حج کے سفر کی برکت سے ہی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ تو ستار ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، رحیم و کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بولنا کہ یہ سنگر ہیں اور انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور طرح کی افواہیں پھیلانا، تو اگر وہ سنگر ہیں بھی تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ شہاب بھائی کو بھی اور تمام جو ہمارے مسلمین و مسلمات ہیں، جملہ مؤمنین و مؤمنات ہیں، اللہ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے سفر پر نکلے ہیں، تبھی سے سوشل میڈیا پر جو ہے کچھ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیدل حج کرنے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیدل حج کرنے کو ناجائز اور جو ہے شرعی طور پر ناجائز بھی بتا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو بتائی تھی اور آپ کو بتا دیا کہ اگر انسان پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے کھانے وغیرہ کا انتظام ہے اور کوئی شے سے بھی اسے راستے میں خطرہ نہیں ہے تو وہ پیدل حج کا سفر ادا کر سکتا، بلا شبہ جائز ہے۔ بہرحال ایک گناہگار اگر حج کرنے کے لیے جائے تو اس پر یہ کہنا کہ وہ سنگر ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور وہ بھی اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے اور ہر مسلمان کو گناہوں سے بچتے رہنے کی جو ہے کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ پہلے بھی ہر جگہ سے، ہر بستی سے حجاج کرام جو ہے وہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں تو اس میں کچھ بنا داڑھی والے بھی ہوتے ہیں، کچھ داڑھی والے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر لوگ جب حج ادا کر لیتے ہیں اور واپس مکہ المکرمہ سے پلٹ کر آتے ہیں، سرکار کے روضہ انور پر حاضری دے کر آتے ہیں، تو اکثر حجاج کرام جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے، وہ نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی سجا لیتا ہے۔ اکثر لوگ حج کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو ہم یہی امید کریں گے کہ انشاءاللہ اگر شہاب بھائی سنگر تھے یا گانے وغیرہ گاتے یا انہیں اس چیز کا شوق تھا تو انہیں یہ نصیحت بھی ہے کہ وہ اس سے توبہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ شہاب بھائی کو بھی توبہ کی توفیق دے اور اللہ ان کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ہم نے اب سے کچھ دن پہلے سنا تھا، غالباً 2-4 سال پہلے ایک اڑیسہ کے شخص ہیں جو سائیکل سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لوگوں نے ان کا کافی استقبال کیا، پھول برسائے اور جو ہے پھولوں کے ہار پہنائے، ان کی خدمت بھی کی۔ اسی طرح سے اب جو ہے شہاب نامی نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے تو لوگ ان کا بھی سواگت کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے یا آپ کی بستی سے، شہر سے، قصبے سے جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم سب ان سے مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگرچہ جانے والا حج کو گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے پاس جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس سے یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کا آپ پر فضل و کرم ہوا، آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، حج کا سفر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا آپ پہ کرم بالائے کرم ہوا، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر جب کعبہ کے سامنے ہو
تو کعبہ کے غلاف کو تھام کر ہم سب کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہم پر بھی فضل و کرم فرمائے، اور کاش اللہ ہمیں بھی یہ حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے عطا فرمائے۔ تو بہرحال اسی طرح شہاب بھی بیچارہ انسان ہے، اب انسان سے گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مومن یا مسلمان یا کسی بھی انسان کا گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک کام بھی کرتا ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ سنگر ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا چغلی کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اور ہم سب کو جو ہے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے توبہ کی توفیق شہاب بھائی کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب بھائی کو جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سنگر تھے، ان سے بھی ہم جو ہے عرض کرتے ہیں مؤدبانہ کہ وہ بھائی بھی ہمارا جو ہے گناہ سے توبہ کرے۔ اور ان کے علاوہ بھی جتنے اور سنگر ہیں، ہم نے ایک جنید بھائی کے بارے میں بھی سنا تھا جو جنید اتاری ہیں، پہلے وہ سنگر تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی، اب الحمدللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اور ہمارے بھائی دیگر مسلم بھائی جو سنگر ہیں، ان سے ہماری خاص کر مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی شہاب بھائی سے جو ہے تھوڑا سا سیکھ لیں اور آگے بڑھ کر آئیں، گناہوں سے توبہ کریں اور ہر برے کام سے توبہ کریں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے اور وہ مالک نصاب ہیں اور ان کے پاس حلال کمائی کا پیسہ ہے تو حج بھی کریں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے گناہوں کی معافی تلافی بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب سچے دل سے ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سرکار کا وسیلہ دے کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تو اللہ رب العزت صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے بھائی سنگر ہیں جو مسلمان ہیں، خاص کر میری ان سے اپیل ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں جو گناہ کا کام ہے۔ اگر انہیں سنگنگ کا شوق ہے تو الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیں، قاری قرآن بن جائیں، ہاں نعت پڑھنا سیکھ لیں، نعت پڑھنے لگیں۔ ہمارے سلمان بھائی ہیں، پہلے جو تھے یہ بینڈ پر گانے گاتے تھے، آج اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہم نے بھی انہیں سمجھایا تو آج چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور الحمدللہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے۔ آپ کو اللہ نے آواز سے نوازا ہے تو آپ اس کا اچھا استعمال کریں، قاری قرآن بنیں، نعتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ نعت پڑھیں گے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا، درود پڑھیں گے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا، قرآن کے قاری بنیں گے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ اور الحمدللہ جن کا میں نے ذکر کیا جنید اتاری، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ پہلے سنگر تھے، گانے گاتے تھے اور آج الحمدللہ اللہ نے انہیں توفیق دی، دعوت اسلامی سے جڑے، آج اتنی شاندار نعتیں پڑھتے ہیں کہ انسان جب ان کی نعت پاک سنتا ہے تو تصور میں طیبہ کی گلیوں میں گھوماتا ہے۔ آج جنید اتاری الحمدللہ جب نعت پڑھتے ہیں تو تصور میں انسان جو ہے وہ مدینے کی سیر کر لیتا ہے، تصور میں اسے سرکار کے روضہ انور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو گانوں سے توبہ کریں، اور جو نوجوان طبقہ آج ہمارا ڈی جے پر گانے سن کر، سیریل اور موویز دیکھ کر جو ہے وہ گانے سن کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، سیریل دیکھ کر، موویز دیکھ کر، جو نئی مووی آئی، نیا گانا آیا بچے کی زبان پہ نظر آتا ہے، ان سب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ جیسے اللہ نے شہاب بھائی کو توفیق بخشی کہ وہ حج کے سفر پہ نکلیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گناہ سے توبہ بھی کریں گے، چہرے پر انشاءاللہ داڑھی بھی سجائیں گے اور نمازیں بھی 5 گانا باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو، ہر مسلمان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔